آپ حضرات کے سامنے قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت فرمائی ہے۔ اس میں ایک لفظ آتا ہے برکت کا، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ دو جملے عربی کے اردو میں بھی چلتے ہیں، ایک ہے برکت، دوسرا کثرت۔ یہ دونوں چیزیں عربی میں بھی ایسے ہی بولتے ہیں، اردو میں بھی ایسے ہی بولتے ہیں۔ کثرت سے زیادہ ہونا، برکت اس کا معنی بھی زیادہ ہونا، کافی ہو جانا۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ان دو چیزوں میں ہر انسان جو چاہتا ہے وہ کثرت کو چاہتا ہے۔ بس جو میرے پاس ہے وہ چیز دگنی ہو جائے۔ 25,000 روپے سیلری ہے تو 50 ہو جائے، 50 والا لاکھ کی خواہش کر رہا ہے، لاکھ والا 2 لاکھ کی خواہش کر رہا ہے۔ ایک کھیتی ہے تو 2 ہو جائے، ایک گاڑی ہے تو 2 گاڑی ہو جائے، ایک دکان ہے تو 2 دکان ہو جائے، ایک بزنس ہے تو 2 ہو جائے۔ تو کثرت کو کامیابی سمجھ رہا ہے۔ بس جب کثرت میں اضافہ ہوگا، جو چیز ہمارے پاس ڈبل ہو جائے گی تو پھر جو ہے ہمارے اخراجات، ہمارے خرچے پورے ہوں گے، ہماری پریشانیاں ختم ہوگی۔ تو انسان اس کے پیچھے پڑا ہوا کہ بھئی کثرت کیسے ہو جائے، ڈبل کیسے ہو جائے۔ حالانکہ کثرت میں کوئی کامیابی نہیں ہے۔ ایسا ہوتا تو لاکھ روپے تنخواہ والے دنیا میں بہت لوگ ہیں، لیکن چین و سکون سے وہ نہیں ہیں۔ کثرت والے بڑے بڑے مالدار ہیں، لیکن چین و سکون کی نیند بھی نصیب نہیں ہے اور کھانا بھی وقت پہ نہیں ہے۔ حالانکہ کثرت جن کے پاس اتنا ہے، جس کثرت کے بنیاد پر نہ وقت پہ سونا نصیب ہو رہا ہے، نہ وقت پہ کھانا نصیب ہوتا ہے۔ اور ایک فقیر جو ہے، غریب آدمی اپنے گھر کو پال رہا ہے، گھر والوں کے پورے خرچوں کو اٹھا رہا ہے، لیکن کوئی قرضہ نہیں ہے، کسی کا دینا لینا نہیں ہے۔ لیکن ایک بڑا مالدار سمجھا جا رہا ہے، لیکن کہیں ہزاروں بینکوں میں لونز لگے ہوئے ہیں، قرضے چڑھے ہوئے ہیں۔ تو کثرت سے آدمی سکون، اطمینان، اخراجات پورے ہوتے ہیں، یہ غلط بات ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت میں خیر رکھا ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہر وقت انسان جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا، اس میں برکت مانگنے کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی کو 100 سال کی عمر مل گئی کثرت کے طور پر، بھئی 100 سال مل گئے اس کو، لیکن 20 25 30 40 سال کے بعد میں ہر بیماری اس کو اٹیک کر رہی، شوگر میں مبتلا ہے، گھٹنوں کے دردوں میں مبتلا ہے، کمر درد ہے، چل پھر نہیں سکتا۔ اب وہ کثرت والی عمر لے کر کیا کرے گا؟ دوسروں پر بوجھ بن کر رہے گا۔ بیوی کوس رہی ہے، بچے کوس رہے ہیں، محلے والے کوس رہے ہیں۔ کیوں؟ اس میں تو کثرت میں تو اس کی تعریف ہونی چاہیے، اس کی خدمت ہونی چاہیے، تو وہ تو نعمت تھی، لیکن لوگ کوس رہے ہیں تو وہ نعمت نہیں ہے، زحمت بن رہی ہے۔ تو کثرت میں کوئی کمال نہیں ہے، کثرت سے کوئی کامیابی نہیں ہے، برکت میں جو خیر ہے وہ جو ہے کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد جو ہے حضرت کے سامنے خواہش فرمایا کہ حضرت میرے پاس تو کچھ پیسے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن تمنا اتنی ہے دل میں کہ میں حج کر کے آؤں۔ حضرت نے جیب میں سے 1 روپے نکال کر دیا، جاؤ حج کو جاؤ، اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔
اب شیخ کی باتیں تھیں تو 1 روپے لے کر نکلے حج کے لیے. اس زمانے میں پیدل حج ہوا کرتے تھے، اپنے سواریوں سے اونٹوں پر گھوڑوں پر حج ہوا کرتے تھے. نہ اس وقت کے زمانے میں ہوائی جہاز تھے نہ پانی کے جہاز. تو فرماتے ہیں ایک قافلہ جا رہا تھا، کچھ راستہ طے کرنے کے بعد میں سلام کلام کے بعد میں پتہ چلا وہ بھی حج کو جا رہے ہیں. تو انہوں نے اظہار فرمایا کہ میں بھی حج کے لیے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے جماعت میں آپ شامل ہو جاؤ. ہم میں سے ایک ساتھی بیمار پڑ گیا، اس کی سواری ہم کھینچ کر لے جا رہے ہیں، اونٹ اس کا جو ہے وہ ایسے کھینچ کر لے جا رہے ہیں، تم استعمال کرو اس کو. فرماتے ہیں ان کے ساتھ یہ ہو گئے، ان کے اونٹ پر سوار ہو گئے، ان کے کھانے میں، ان کے دسترخوان میں شامل ہو گئے. یہاں تک فرماتے ہیں حج سے واپس آنے تک 1 روپے بھی خرچ نہیں ہوا. 1 روپے بھی خرچ نہیں ہوا. آ کر حضرت کے سامنے فرمایا کہ حضرت آپ نے جو 1 روپے دیا تھا وہ بھی بچا کر لایا ہوں، وہ خرچ نہیں ہوا. حضرت نے کہا کہ بھائی وہ قرضہ میرا جو آپ سے مجھ سے لیا تھا حج کرنے کے لیے مجھے واپس کر دو. کار کر جیب میں سے روپے دے دیا. کیسی برکت. تو کثرت پر آدمی بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، بہت سارا مال ساتھ میں لے جاتا ہے، وہاں جا کر گم ہو گئے، چوری ہو گئے، ادھر ادھر ہو کر پریشان ہو کر آ جاتا. تو کثرت پر کامیابی، سکون، چین، راحت ملنے والی ہے. اخراجات پورے ہوں گے، ہمارے ٹینشن ختم ہوں گے، پریشانیاں ختم ہوں گے. یہ جھوٹ ہے. جتنی کثرت ہوگی اتنی ٹینشن زیادہ بڑھے گی، پریشانیاں زیادہ بڑھے گی. اس لیے کہ اگر 1,00,000 ہے تو اس کے اخراجات میں 1,00,000 کے قریب اس کے مسائل اس کے سامنے آ کر کھڑے ہوں گے. وہ 2,00,000 والا ہے تو 2,00,000 کے مسائل اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے. ایک پاکستان میں ایک عورت جو ہے وہ حضرت سے آ کر شکایت فرمائی اپنے شیخ سے کہ حضرت میرا شوہر بڑی محبت مجھ سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیا ہے، اولاد ہمیں نہیں ہے، لیکن جو ہے ہمارے گھر میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو نہ ہو. فیکٹری ہے جس سے بڑی آمدنی ہوتی ہے، اور شوہر میرا جوانوں کے، باورچیوں کے، گاڑیوں کے پورے خرچے اٹھاتا ہے، لیکن مجھے خرچے کو صرف 50,000 دیتا ہے. اس پر وہ رو رہی ہے. اس پر حضرت کے سامنے رو رہی ہے کہ اتنے لاکھوں کروڑوں کو کماتا ہے میرا شوہر ہر مہینہ یا ہر دن، لیکن میرے خرچے کے لیے صرف 50,000 دیتا ہے. وہ کہہ رہی ہے روتے روتے کہ میری جتنی تکلیف مجھے پہنچتی ہے دنیا میں کسی عورت کو اتنی تکلیف نہیں ہے 50,000 لے کے. تو حضرت نے فرمایا کہ اصل میں تمہیں 2,00,000 بھی دے دیں گے تو تمہاری پریشانیاں، تمہارا رونا کم نہیں ہونے والا. 2,00,000 روپے بھی اگر تمہیں دیا جائے، تمہارا شوہر دے دے، تب بھی تمہارا رونا چھوٹنے والا نہیں. تم 3,00,000 کے حساب میں بیٹھ جاؤ گے پھر شوہر سے ضد کر کے مجھے 3,00,000 چاہیے اب، اس لیے کہ میرے خرچے بڑھ گئے. اس کا علاج پھر حضرت اور کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ گناہوں سے بچو، اللہ کے نافرمانی سے بچو، اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت عطا فرمائیں گے. یہ سن کر وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے حضرت کے ہاتھ میں بیعت ہو کر وہاں سے چلی گئی. کچھ مہینے کے بعد میں فون کیا کہ حضرت جو 50,000 میرے شوہر مجھے دیتے ہیں اس میں 10-15,000 مشکل سے خرچ ہوتے ہیں، باقی پورے بچ جاتے ہیں، اور میں ان کو تقسیم کرنے کے لیے غریبوں کو ڈھونڈنے نکل جاتی ہوں. غریبوں کو تلاش میں میرا وقت جاتا ہے. تو اصل کمال جو ہے وہ کثرت میں نہیں ہے، جو ہم سب پھنسے ہوئے ہیں اس میں، کثرت کے چکر میں. اللہ کے سامنے یہ بھی بعض مرتبہ دعا بھی یہی کرتے ہیں کہ اللہ یہ جو میرا ہے اسے دگنا کر دے، اسے ڈبل کر دے، میرے تنخواہ جو ہے اضافہ ہو جائے، میرے 1 سے 2 ہو جائے، دکان 2 ہو جائے. اس کی خواہش ہے، اس کے ارمان ہے، اس کی کوشش ہے. تو ہم سب کثرت میں پھنسے ہوئے ہیں، کثرت میں کوئی خیر نہیں ہے. اگر ہوتا تو دنیا میں بڑے بڑے مالدار آج وہ پریشان نہیں ہوتے، سب سے بڑے آرام میں رہتے ہو. اب سنیں گے وہ کہیں گے کہ بھئی آپ چھوٹے لوگ ہیں، آپ کے لیے چھوٹی تکلیفیں ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں ہمارے لیے بڑی تکلیف ہے. میں ہبلی میں تھا، ایک آدمی بڑے مالدار ہیں، ان کا نام نل اومئی. تو ان کے سامنے ایک چندہ کرنے والا آ گیا.
ہم بیٹھے ہوئے تھے سب، انہوں نے چندہ دے دیا، 1000-2000 روپے دے دیا، تو ان کو توقع اتنی نہیں تھی، تو بڑے رقم کے امید رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کو تو اللہ نے بہت کچھ نوازا ہے، آپ جو ہے 2000 روپے میں کام نپٹا لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ جو ہم بڑے لوگ ہیں، ہمارے پیچھے بڑے بڑے مسئلے ہیں، جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے مسئلے لگاتے ہیں، وہ کوئی مسئلے نہیں ہیں، لیکن بڑوں کے ساتھ مسئلے، اگر بڑوں کے مسئلے ایک غریب پر چھوٹے پر ڈال دے تو وہیں خودکشی کر کے ختم ہو جائے، وہیں خودکشی کر کے وہ پھانسی مار کے مر جائے گا، بھائی میرے اوپر کروڑوں کا قرضہ چڑھا ہے۔ حالانکہ یہ فیکٹریاں چلانے والے بڑے بڑے جو ہے یہ بزنس مین جو ہے وہ کروڑوں کے قرضوں میں ہوتے ہیں، دھندا بند ہو گیا تو وہ پورے زہر کھا کر مرنے پر ہی ان کی نجات ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں، اتنا قرضہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستوں، تو بڑا جتنا ہوتا ہے، کثرت میں جتنا ہوتا ہے، پریشان بھی اتنا ہی آدمی ہوتا ہے۔ تو فائدہ جو ہے وہ ہر وقت اللہ سے کثرت کو نہیں مانگنا ہے، بلکہ برکت کو مانگنا ہے۔ کیا مانگنا ہے؟ برکت کو مانگنا ہے۔ تو برکت کی مثال کیسے؟ خواجہ محمد عبد الملک یہ اپنے شیخ کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کے بکریاں چراتے تھے، ان کی خانقاہ تھی حضرت کے، تو اس خانقاہ میں پڑے رہتے یہ خواجہ محمد عبد الملک، اور کبھی ان کے خدمت میں مجلس میں بیٹھ کر اللہ اللہ کہتے، پھر ان کے بکریاں لے جا کر جو جنگل میں چراتے، گھاس جو ہے توڑ کر ان کو کھلاتے، کچھ گھاس گنٹری بنا کر گھر لاتے تاکہ وہ خانقاہ کو لے کے آتے، اور پھر بکریوں کو رات میں چارہ کھلاتے رہتے، خدمت کرتے تھے جانوروں کی۔ تو ایک دن اچانک شیخ نے جو ہے پورے مریدین کے سامنے اظہار فرمایا، اپنی خلافت کو میں خواجہ عبد الملک کے سر پر رکھتا ہوں۔ 2 گھنٹے روتے رہے، میں تو بکریاں چرانے والا جنگل میں، خلافت کا بوجھ میں نہیں سنبھال سکتا، میں کیا کر سکتا ہوں، میرے اندر تو کوئی ہنر کمال نہیں ہے۔ تو رونے لگے۔ تو حضرت سے اس بات پر امید پر جو انہوں نے لے لیا کہ اگر تم قبول نہیں کرو گے تو تم کو خانقاہ چھوڑ کر یہاں سے بھگا دوں گا۔ اس شرط پر عبد الملک نے یہ لے لیا کہ میں یہ لے لوں گا آپ کی خلافت، لیکن کسی کو اپنے ہاتھ پر بیعت نہیں کر لوں گا، اس لیے کہ میں خود خالی ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ اپنے اندر اتنی تواضع اور اتنا چھوٹا اپنے آپ کو سمجھنا۔ 2 سال گزر گئے، وہیں خانقاہ میں رہے، کسی کو اپنا مرید نہیں بنا لیا، کسی کے ہاتھ پر جو ہے بیعت نہیں لیا۔ ایک وقت حضرت بڑے غصے میں بیٹھے ہوئے تھے، شاگرد نے دیکھا کہ استاد بڑے غصے میں ہیں، تو حضرت کیا بات ہے، آپ جو ہے آپ کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ تو شیخ نے فرمایا، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خواب میں آئے ہوئے تھے آج کے رات میں، یوں فرمایا، خواجہ محمد عبد الملک کو کہنا وہ جو ہے اپنے جو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے، جو خلافت کو دیا ہے، وہ لوگوں میں تقسیم کرے، اگر وہ نہیں کرے گا تو اللہ اس چیز سے محروم اسے کر دے گا، اللہ اسے چھین لے گا۔ اس لیے تم جو ہے ناقدری مت کرو، جاؤ اپنے مقام پر جا کر محنت کرو، اللہ کے دین کو پھیلاؤ، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملا دو۔ تو یہ کہہ کر بھیجا۔ حضرت نے کہا کہ جاتے وقت شاگرد نے کہا کہ حضرت میں کوئی کام سیکھا نہیں ہے، جیسے سمجھ آ گئی آپ کے خانقاہ میں بکریاں چرانے کے علاوہ مجھے کوئی دوسرا کام نہیں آتا، میں جا کر گزر بسر کیسا کروں گا، میرے لیے برکت کی دعا کیجیے، میرے لیے برکت کی دعا کیجیے۔ جاتے ہی گھر والوں نے بڑے دن کے بعد میں بیٹا آیا ہے، تو پہلے سے لڑکی دیکھ رکھی تھی، تو ایک سادی سیدھی غریب خاندان کی ایک لڑکی کا نکاح کرا دیا۔ حضرت فرماتے ہیں میری بیوی اتنی صابرہ تھی کہ وہ کہتی تھی کہ آپ کچھ کما کر نہیں لا تو کوئی بات نہیں، جنگل میں جا کر ایسے پتے توڑ کر لا جو کھانے میں کوئی تکلیف نہ ہو، کھانے کے بعد میں کوئی تکلیف، کوئی پیٹ درد نہ ہو، وہ پتے پر ہم گزر بسر کر لیں گے، میں خوش ہو جاؤں گی۔ تو ایسے ہی حضرت جاتے، بکریاں جنگل میں جاتے، بہت سے پتے ایسے معلوم تھے جو آپ بکریاں چراتے وقت کھایا کرتے تھے، وہ پتے توڑ کر لاتے، میاں بھی اس کو پکا کر ابال کر ان پتوں پر گزر بسر ہوتی اور خوشحال زندگی گزرتی۔ چند دن کے بعد میں ایک آدمی آیا، سر پر ایک پوٹلی تھی اور اس میں کچھ جاری تھی، جوار اناج تھا اس میں،
وہ آ کر کہا کہ یہ خانقاہ کو لے جا رہا ہوں. ابھی تو خانقاہ میں کوئی انتظام کچھ بھی نہیں ہے، لوگ آ رہے ہیں بھوکے پیٹ، جو ہے نظام چل رہا ہے، جو بیٹے 2-3-4 کو جو ہے آپ درس دے رہے ہیں، دینی تعلیم اراکین اعمال بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں تو جب وہ آ کر کہا کہ حضرت نے یہ خانقاہ کے لیے آپ کو بوریا دے کر بھیجا ہے، ایک چٹھی اس میں دے کر بھیجا ہے، کہ اس چٹھی میں لکھا ہوا تھا کہ عبد الملک یہ جو ہے بوریا جاری کی، جوار کی، یہ ریشن کی جو ہے، یہ ایسے جگہ پر رکھنا جو ہر طرف سے بند ہو، اور اس میں سے ایک سوراخ نکال لینا، اور یہ رخا بھی اس میں رکھنا، اور جو ہے تم اپنے خانقاہ میں استعمال کرتے رہنا. ایک چھوٹی سی پوٹلی کتنا ہوتا ہے کہ ایک آدمی دھو کر لے کے آئے؟ 50 کلو سے بھی کم ہوگا، اس لیے کہ 50 کلو کے اوپر آدمی اتنا سفر ڈھو کر نہیں کر سکتا. فرماتے ہیں تو بیوی نے اسی طرح اس کو پورے ایک تندور کی شکل سے اس میں اونچے پر رکھ کر پورے طور پر بند کر دیا، ایک سوراخ اس میں سے نکال دیا، اور جو ہے روزانہ اس میں سے نکال کر جو ہے پیس کر کھانا پک رہا ہے. فرماتے ہیں 40 سال تک وہ کھانا کھاتے رہے، اور خانقاہ میں 1000 کے قریب آپ کے شاگرد ہوتے تھے. خواجہ محمد عبد الملک کے شاگرد جو ہے مریدین 1000 لوگوں کے ٹارگٹ تک پہنچا. 40 سال تک وہی کھانا آپ پکا کر کھاتے. یہ ہے برکت. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی بھی دعا مانگے، چاہے وہ عمر میں ہو، چاہے صحت میں ہو، چاہے جو ہے وہ روزی میں ہو، یا جو کچھ میں ہو، اس میں خوب برکت کو مانگے، اللہ اس میں برکت دے دے. عمر میں برکت دے دے، کثرت نہیں. کثرت ملے گی تو پھر جو ہے آدمی ذلیل ہو کر مر جائے گا. 100 عمر لے کے آیا ہے لیکن اس میں جو ہے برکت ہی نہیں ہے، اور اس میں بیماریاں، پریشانیاں، دکھ ہے، اور جو ہے 1000 تکلیفیں ہیں، تو دوسروں کو بوجھ بن جائے گا. ایک عرب میں ایک آدمی تھے، تو دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت حضرت صاحب کتاب، جو میں کتاب میں یہ بیان کو دیکھ رہا تھا، وہ صاحب کتاب فرماتے ہیں ہم دعوت میں شریک تھے. ایک بکرا بھون کر رکھا ہوا تھا، اور وہ بھون کر بکرا رکھا ہوا تھا، ہم جو ہے اس میں سے گوشت نکال کر کھا رہے تھے، بھنا ہوا گوشت، اور ہمیں چربی اس میں سے ہٹا ہٹا کر جو کھا رہے تھے، اس لیے کہ چربی آدمی کو بہت تکلیف دہ چیز ہے. لیکن ایک 95 سال عمر ان کی ہے، بوڑھے میاں، وہ آئے، اور جو ہم جو رکھے ہوئے تھے چربی کو گوشت نکال کر وہی کھا رہے ہیں. اور اتنا کھائے، آخر میں جو ہے تیل جو نکل رہا تھا اس میں بھنا ہوا گوشت میں سے، وہ چربی کا تیل جو نکل رہا تھا، وہ چمچے سے ڈوب کر پی رہے ہیں. ہمیں ہمارا جو ہے یہ دیکھ کر ہمارا بان ٹوٹ گیا. ہم نے پوچھ لیا حضرت آپ جو ہے چربی کا پانی پی رہے ہیں، تیل پی رہے ہیں، اور چربی کھا رہے ہیں، آپ جو ہے کتنی عمر ہے آپ کی؟ کہا کہ ہم جو ہے 95 5 سال کم 100 سال کے قریب ہیں. فرماتے ہیں ایک دانت بھی نہیں گرا ہے، ایک دانت بھی نہیں گرا ہے. ایک ہاتھ اتنا بڑا ہے کہ ایک مرتبہ ہاتھ رکھ دے کسی کے کندھے پر، وہ نوجوان زمین پر بیٹھ جائے. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، تو صحت میں ہو یا جو ہے روزی میں ہو، جو کچھ بھی ہو، خوب برکت مانگنا چاہیے. ایک شاگرد نے اپنے استاد سے پوچھا، یا یوں کہے کہ جو بزرگ تھے ان کے بیٹے نے ان سے پوچھا کہ برکت کا کیا نام ہے؟ تو حضرت نے اس کو جا کر گھر میں ایک فریج کھولا، فریج بتا دیا. قریبی زمانے کی باتیں ہوگی. فریج بتا دیا کہ برکت یہ ہے. کیا سٹور کر رکھنا؟ نہیں، بلکہ میں یہ تمہارے پیدائش کے 20 سال پہلے اس کو لایا تھا میں، اور جب سے لائے ہیں اس کا ایک بولٹ بھی نہیں کھولا گیا، لیکن اس دن سے آج تک یہ چل رہی ہے، کوئی اس میں خرابی نہیں آئی ہے. یہ برکت ہے، یہ برکت ہے. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، جو چیز اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مل جائے، اس چیز میں برکت یہی ہے کہ وہ چیز میں ہیر پھیر نہ ہو، ہیر پھیر نہ ہو. حضرت فرماتے ہیں، جو بتایا میں چربی کھانے والے، فرماتے ہیں 95 سال ان کی زندگی ہے، 100 سال پورے ہونے آ رہے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ آج تک کوئی انجیکشن بدن میں نہیں لگا، ایک گولی انہوں نے نہیں لی، ڈاکٹر کے ہاتھ میں کبھی ہاتھ نہیں دیا اپنا. یہ ہے برکت.
برکت جو ہوتی ہے، ایک مرتبہ نواب صاحب ہندوستان میں ایک بڑا ادارہ بنائے، لوگوں سے مشورہ کیا کہ میں ایک بڑا ادارہ بنانا چاہتا ہوں جس میں جو ہے ملک بھر کے لوگ آ کر وہاں سے علم کو حاصل کریں، میں ادارے میں پیسے لگاؤں گا، آپ اس میں جو ہے کیسے مدرس کو لا کر رکھے، ایک عالم کو، جس کے برکت سے، جس کی محنت سے یہ ہمارا ادارہ پوری دنیا میں اس کا نام پھیل جائے اور اس کا خیر ہم سب کو مل جائے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ جو ہے بلڈنگ بنائے، ادارہ بنائے، ہم اس میں ہیرا لانے کی کوشش ہم کریں گے، پڑھانے والے کو ہم لائیں گے۔ تو کس کو لائیں گے؟ کہا کہ محمود الحسن حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، یہ جو ہے انگریز کو بھگانے کے لیے سب سے بڑے اس جماعت کے امیر گویا محمود الحسن صاحب، کہا کہ ان کو لائیں گے۔ کہا کہ وہ کہاں پڑھاتے ہیں؟ مدرسے میں پڑھاتے ہیں، ہندوستان کے بھاگلپور مدرسے میں یا دیوبند کے مدرسے میں پڑھاتے ہیں، دیوبند کے مدرسے میں، بانی ہے دیوبند مدرسے کے۔ کہا کہ ان کی کتنی تنخواہ ہے؟ کہا کہ 3 روپے ان کی تنخواہ ہے۔ ان کی تنخواہ کتنی ہے؟ 3 روپے ہے۔ تو پھر بات بن جائے گی انشاءاللہ، میں ان کو مہینہ 100 روپے دے دوں گا۔ 3 روپے تنخواہ کا، 100 روپے تنخواہ کا۔ تو پھر لوگ بھی ہوگا کہ آپ 100 روپے بتائیں گے تو ضرور آئیں گے حضرت۔ ادارہ بن گیا، پھر ادارہ مکمل ہونے کے بعد میں نواز صاحب نے کہا کہ حضرت کو لے کر بٹا دو یہاں۔ تو لوگ گئے جماعت کی شکل میں، جا کر حضرت سے مصافحہ کیا، ملاقات کی، پھر اس کو کہا کہ ہم بڑے تمنا سے آئے ہیں، بڑا مقصد لے کر آئے ہیں۔ کہا کہ کیا بتاؤں؟ کہا کہ حضرت آپ جو ایک بڑا ادارہ پورے دنیا ہندوستان میں سب سے بڑا ادارہ نواز صاحب نے قائم کیا ہے، اور اس کو جو ہے آپ کو چلانا ہے، آپ کی تنخواہ انشاءاللہ ماہانہ 100 روپے ہوگی۔ تو حضرت نے بتایا، ایک ہی بات بتایا ان کو، مجھے 3 روپے یہاں تنخواہ ملتی ہے۔ کتنا؟ 3 روپے۔ میرے پورے مہینے بھر کا راشن 2 روپے میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے، 1 روپے بچ جاتے ہیں۔ اس میں کتنا بھی کھا لے پی لے کیا بھی کرے، 1 روپے اس میں بچ جاتے ہیں۔ اور اس 1 روپے کو میں تقسیم کرنے کے لیے کئی مرتبہ گھنٹے 2 گھنٹے دن میں گزر جاتے ہیں، فقیر کو ڈھونڈنے کے لیے، صدقہ دینے کے لیے، محتاج کو ڈھونڈنے کے لیے میرے 2-3 گھنٹے ضائع ہو جاتے ہیں 1 روپے کو تقسیم کرنے کے لیے، وہ بھی مہینے میں 1 مرتبہ۔ آپ تمہارے نواب صاحب 100 روپے دے دیں گے تو میرا خرچ صرف 2 ہی روپے ہوگا، باقی 98 روپے کو تقسیم کرنے کے لیے مجھے مہینہ لگ جاتا ہے پورا، غریبوں میں بانٹنے کے لیے تلاش کر کے دینا پڑے گا۔ اس لیے کہ آپ محنت سے کمایا ہوا پیسہ ایسے امیر کو بھی نہیں دے سکتے، یا جو ہے ایسے جو ہے اس میں اس کا کوئی خیر ہی نہ ملے، ایسے آدمی کو تو نہیں دے سکتے۔ تو محتاج کو ہی پہنچانا ہے، جو اللہ نے قرآن میں فرمایا مساکین جو ہے زکوٰۃ کا مسئلہ، مثال کے طور پر زکوٰۃ ہم جسے چاہے دے نہیں سکتے، اٹھا کر دے نہیں سکتے، بعض مرتبہ زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی۔ آپ نے ایسے کو دے دیا جو مسلمان نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے مسلمان کے علاوہ، یا جو ہے ایسے کو دے دیا جو ہے مالدار ہے، جس کے پاس جو ہے سونا چاندی ہے، جائیداد ہے، زکوٰۃ ادا نہیں، دوبارہ دینا پڑے گا۔ تو یہ مسئلے ہیں، تو تلاش کر کے دینا، تحقیق کر کے دینا ایک بڑا مسئلہ ہے، اس میں وقت لگتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کان پکڑتا ہوں 100 روپے کے لیے، میں یہ 2 روپے میں 1 روپے تقسیم کے لیے میں پریشان ہوتا ہوں، آپ اتنے پیسے میں کہاں ڈھونڈنے کے لیے جاؤں گا؟ تو میرے بھائی بزرگو دوستو، یہ ہے برکت۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا، آخری بات یہ بتاؤں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمِنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ قرآن میں فرمایا کہ یہ بستی والے اگر ایمان لائے اور اللہ سے ڈرے تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکت کے دروازوں کو کھول دیں گے، برکت کے دروازوں کو کھول دیں گے، جس میں جس سطح پر آدمی جو کر رہا ہے اس میں اتنا دیں گے، اس کے لیے جو ہے وہ چیز کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے دعا فرمائے کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا فرمائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کے بارے میں دعا فرمائیں، روزی کے مسئلے میں دعا فرمائی، فرماتے ہیں دعا کا اثر برکت اتنا، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بڑے مالدار کوئی نہیں تھے، حالانکہ ایک وقت کے اتنے بڑے فقیر تھے، آپ اتنے محتاج تھے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں رہا کرتے تھے، جو کہ جہاں کہیں سے بھی آتا تھا اس میں سے آپ کھا لیا کرتے تھے، آپ اللہ کے رسول کے خاص خادم تھے۔
فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا ہوا اللہ کے رسول کی برکت کی دعا ایسی لگ گئی، ہم جو ہے آج ہمارے بچے گھر کے دیوار کے پیچھے چھپتے ہیں، کھیل کھیلتے وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بچے جو ہے وہ سونے کے دیوار کے پیچھے چھپ جاتے تھے، جو لگے رہتے تھے، تھیلے رکھے ہوئے تھے دینار کے، سونے چاندی کے پیسے، اشرفیوں کے پیسے جو رکھے رہتے تھے، اس کے پیچھے جا کر بچے چھپ جاتے تھے۔ ہم لکڑی کاٹنے کے لیے، مٹی نکالنے کے لیے پھوڑا کھرار کا استعمال کرتے ہیں، وہ سونے کو توڑنے کے لیے کھراری کو استعمال فرماتے تھے، کھلاڑی کو۔ فرماتے ہیں اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی برکت عطا فرمائی تھی، آپ کے پوتے پوتیاں 100 کے قریب تھی۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، تو ہر وقت اللہ نے فرمایا یہ تو برکت کو مانگنا ہے، اور برکت آنے والی چیز جو ہے، برکت کیسے آئے گی؟ وہ 2 چیزوں سے آئے گی، ایک تو پکے مومن بننا ہے، دوسرے نمبر پر تقوی حاصل کرنا ہے۔ یہ 2 چیزوں سے آدمی کے اندر برکت آئے گی، پھر وہ برکت دنیا دیکھے گی۔ کیا کرے گی؟ دنیا دیکھے گی، بھائی کہاں سے آتا ہے اس کے پاس، کہاں سے آتا ہے، یہ کیسے کرتا ہے؟ ہمارے پاس تو گھر میں 4-4 5-5 لوگ ہیں، پھر بھی قرضوں میں پکڑے ہوئے ہیں، بغیر سنگ کے ہفتہ نہیں جا رہا ہے، اور یہ جو ہے یہ کیا کیا بھی کر رہا ہے، کیا کیا بھی لا رہا ہے، یہ جو ہے یہ برکت کی علامت ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، اللہ مجھے اور آپ کو، تمام امت مسلمہ کو جو ہے برکت کے دروازوں کو کھول دے، ایمان متقی بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔